بلوچ روایات اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف اختر مینگل کی طرف سے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ کل اختر مینگل کا یہ لانگ مارچ ہوگا۔ کیا یہ ہومیوپیتھک قسم کا لانگ مارچ ہے یا واقعی اس میں کچھ جان ہے؟ کیا واقعی اختر مینگل اسی وجہ سے لانگ مارچ کر رہے ہیں کہ بلوچ روایات کو پامال کیا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کی بھی پامالی ہو رہی ہے، یا پھر اختر مینگل اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ بلوچوں کی وہاں پہ بلوچستان میں پہلے سے کہیں زیادہ پذیرائی ہو رہی ہے؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے دھرنے پہ دھرنا دیا جا رہا ہے اور لوگ ان کی طرف مائل بھی ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایسے دھرنوں کی حمایت کی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ گولی کیوں چلائی، عمران خان کی پارٹی بھی یہ کہتی ہے اور بلوچ یکجہتی کمیٹی بھی، جس کی سربراہی گرفتار ہونے سے پہلے ماہرنگ بلوچ کی طرف سے کی جا رہی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جیل میں رکھا گیا ہے۔ تو کیا اختر مینگل کو یہ کھڑک گئی ہے، خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ تو ہم سے کہیں آگے چلے جائیں گے؟ بہرحال اختر مینگل کے اپنے بھی تحفظات ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اختر مینگل کی طرف سے یہ لانگ مارچ واقعی انہی وجوہات کی بنا پر کیا جا رہا ہو جو انہوں نے بتائی ہیں، لیکن یہ خطرہ بھی ان کو بہرحال ہے کہ بلوچ کس طرح سے ان سے کہیں آگے جا چکے ہیں اور ان کی حمایت بھی پورے ملک میں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اختر مینگل کا یہ لانگ مارچ کل 28 مارچ 2025 کو خوزدار سے شروع ہوگا اور کوئٹہ تک یہ جاری رہے گا۔ تو اس کے بعد کیا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، جیسا کہ ان کی حکومت گرائی گئی تھی، ان کو حکومت سے نکالا گیا تھا، میاں نواز شریف صاحب نعرے بازی کرتے ہوئے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اسلام آباد سے چلتے ہیں موٹر وے کی بجائے وہ جی ٹی روڈ سے آتے ہیں۔ میاں نواز شریف کہتے تھے کہ مجھے کسی نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، کہا کہ آپ نے لاہور جانا ہے تو موٹر وے سے چلے جائیں، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نے ایک احتجاج کے ساتھ لانگ مارچ کرتے ہوئے جی ٹی روڈ سے جانا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ سے دوڑ لگاتے ہوئے تیزی کے ساتھ گزر گئے، لاہور آ گئے اور اس کے بعد پھر وہ لسی پی کے پائے کھا کے سو گئے۔ اس کے بعد ان کی سرگرمیاں نظر نہیں آئیں تاکہ ان کے پلیٹلیٹس گرے اور پاکستان سے باہر میاں محمد نواز شریف صاحب چلے گئے۔ تو اختر مینگل صاحب کا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کے بعد کیا کرتے ہیں۔ تو باقی تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے عید کے بعد احتجاجوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ زبردست احتجاج کیا جائے گا، مظاہرے کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی طرف سے عید کی چھٹیوں کے دوران احتجاجاً اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنے کا، دھرنا دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ چند روز قبل علی ماں خان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم کوئی مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے، ہم تو عمران خان کے لیے باہر بیٹھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں صحیح الفاظ نہیں آ رہے تھے، جو یہ ہونے چاہیے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جیل کے باہر آئیں گے، تاکہ حکومت جو کہتی ہے کہ یہ مظاہرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو وہاں پہ نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ آپ بھی اگر تحریک انصاف کی طرف سے یہی کہا جائے کہ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم جیل کے باہر بیٹھنا چاہتے ہیں، جیل کے باہر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جیل کے باہر ہم اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے، تو پھر اسی طریقے سے ان کے مظاہروں کو روکا جائے گا جس طریقے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3-4 مرتبہ روکا گیا اور ان کی وہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کی جانوں کا بھی نقصان ہوا تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا یہ احتجاج جو عمران خان کی طرف سے جس کی کال ابھی سے دے دی گئی ہے وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ تو کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ اتحادی کیا کرتے ہیں۔ ایک اتحاد بن چکا ہے جس کی سربراہی محمود اچکزئی صاحب کرتے ہیں۔ محمود اچکزئی کی طرف سے اور اے این پی کی طرف سے اختر مینگل کے دھرنے کی بھی حمایت کی گئی ہے۔ تو عید کے بعد جو احتجاج تحریک انصاف کی طرف سے ہونا ہے، تو کیا باقی پارٹیاں ان کا ساتھ دیں گی؟ باقی کوئی پارٹی ان کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ جس طرح سے ان کے رابطے ہو گئے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ، اسی طرح سے اختر مینگل کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں، محمود اچکزئی کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کا کبھی ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان پھسل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، پس پردہ چلے جاتے ہیں، پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا احتجاج جتنا بھی بڑا ہوگا، بہت بڑا احتجاج ہوگا، مولانا فضل الرحمان ہوں گے تو آپ کا احتجاج عروج پر ہوگا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے 1-2 فکروں سے آپ کا احتجاج زمین بوس ہو سکتا ہے۔
ہے تو تحریک انصاف کو بہت کوئی سوچ سمجھ کے اس احتجاج میں جانا چاہیے۔ باقی منظور پشتین کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے، تو وہ بھی اس احتجاج میں آ جائیں گے۔ تو یہاں بھی حکومت کے سوچنے کی بات یہ ہے، اس حکومت نے کیا سوچنا ہے، اس حکومت کے چلانے والوں کو، اس حکومت کے لانے والوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر کار تحریک انصاف کا تو کوٹ پرنا ہی تھا، تو تحریک انصاف کے ساتھ ہم نے باقی لوگوں کو بھی، باقی جماعتوں کو بھی جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہی ہیں، ان کو بھی تحریک انصاف کے ساتھ، تحریک انصاف کے گرد جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف اپنی کال آج ہی واپس لے سکتی ہے، اگر جس طرح سے کہا گیا کہ ایک اور APC بلا لی جائے، اس میں عمران خان کو بلایا جائے، اس میں تحریک انصاف کو بلایا جائے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ طلال چودھری کی طرف سے کہا گیا کہ کسی قسم کی عمران خان کو پے رول پر رہائی نہیں دی جائے گی، تو کیا اگر عمران خان کو کسی نے رہائی دینی ہے، پے رول پہ رہائی دینی ہے، تو کیا اس نائب وزیر داخلہ کو پوچھ کر دینی ہے؟ طلال چودھری سے پوچھا جائے گا۔ طلال چودھری کیا یہاں پہ صدر وزیر اعظم، بڑے سے بڑا وزیر، وہ بھی ایک سائڈ پہ بیٹھ کے چیت لگا کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آرڈر کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کہاں سے کام چل رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے پوچھ کے عمران خان کی پے رول پر رہائی ہونی ہے۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو تجویز دی گئی کہ ایک اور اسی طرح سے اجلاس بلا لیا جائے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا، جس طرح سے پہلے بلایا گیا تھا، یہ کتنی احمقانہ تجویز ہے۔ اور اس پر رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بلاول بھٹو زرداری اگر تحریک انصاف کو، عمران خان کی پارٹی کو منا لیتے ہیں تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی حکومت کی کامیابی ہوگی۔ ایک احمق دوسرا احمق ایک تجویز دے رہا ہے کہ تحریک انصاف کو شامل کرنے کے لیے، لانے کے لیے ایک اور ایسا اجلاس بلا لیا جائے۔ کیوں بلا لیا جائے؟ پہلے اجلاس میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو پھر ایسا کر لیں کہ تحریک انصاف کو آپ نے منانا ہے، پہلے ایک اجلاس ہو چکا ہے، اس میں تجاویز سامنے آ چکی ہیں، اس میں بریفنگ دی جا چکی ہے، سارے سربراہان فوجی اس میں شامل تھے، حکومتی لوگ بھی تھے، وزراء تھے، وزیر اعظم صاحب خود بھی تھے، تو اس پر ایک لائحہ عمل طے ہو گیا ہے۔ آپ تحریک انصاف کو اس پر متفق کرنے کی کوشش کریں۔ یہ منہ اور ایک اور اسی طرح کا اجلاس جو پہلے ہو چکا ہے، قومی اسمبلی کی بلڈنگ میں ہوا ہے، تو کیا اجلاس آپ کے کہنے پر ہوا تھا؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ کیا اجلاس آپ نے بلایا تھا، اور آپ کی اتنی ہمت، حیثیت اور جرت بلکہ اوقات ہے کہ ایک مرتبہ پھر ویسا ہی اجلاس بلا لیں، اسی طرح سے جنرل عاصم منیر صاحب اس میں تقریر کریں۔ کس کے لیے؟ صرف تحریک انصاف کو سنانے کے لیے، کیونکہ باقی پارٹیاں تو سارا کچھ بریفنگ لے چکی ہیں، تو بریفنگ بھی کیا دوبارہ سے دی جائے گی؟ 2-3 گھنٹے کی جو بریفنگ ہوئی تھی، کیا وہ بریفنگ پھر دہرائی جائے گی صرف اور صرف تحریک انصاف کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے؟ جبکہ یہ بریفنگ پہلے ہی وزیر اعظم سارے کے سارے جو اس کے شرکا تھے وہ سن چکے ہیں، بریفنگ لے چکے ہیں۔ یہ کیسی عقل مندی ہے، کیسی دانش مندی ہے، کیسا ان کا ویژن ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اجلاس بلا لیا جائے۔ اب بولتے ہیں ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے اجلاس بلانے کی، اگر بلا بھی لیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ ایک APC بلا لیں۔ اگر واقعی آپ عمران خان کو، تحریک انصاف کو آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا APC بلا کے عمران خان کی اس میں شرکت کو آپ یقینی بنا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ عمران خان کی شرکت کو یقینی بنا لیں۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر وہ حلقے چاہتے ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کی جیل سے باہر ہوا بھی نہ نکلے، اگر وہ چاہتے ہوں گے تو پھر ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا اجلاس بھی ہو سکتا ہے، APC بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ منہ اور اجلاس کی ایک اور مرتبہ طلبی، سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ بھی ممکن ہے، پاکستان میں مہنگائی بھی کنٹرول کی جا سکتی ہے، دیگر معاملات بھی حل ہو سکتے ہیں، تمام بحرانوں سے پاکستان نکل سکتا ہے اگر تھوڑی سی ہوش مندی سے کام لے لیا جائے، میرٹ پر فیصلے ہونا شروع ہو جائیں، عدلیہ کے بھی، دیگر سیاسی فیصلے بھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔